السلام علیکم یا علی مدد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن اللہ اعدائہم اجمعین۔ علل الشرائع باب نمبر 28، وہ سبب جس کی بنا پر لوگوں میں سوڈانی، ترک اور ثقالبہ و یاجوج و ماجوج پیدا ہو گئے۔ حضرت امام نقی علیہ السلام کو راوی نے بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال زندہ رہے۔ ایک دن وہ اپنے سفینہ میں سو رہے تھے کہ ہوا کا جھونکا آیا اور آپ کی شرمگاہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر حام اور یافس ہنسنے لگے تو سام علیہ السلام نے انہیں جھڑکا اور ہنسنے سے منع کیا، اور پھر ہوا کے جھونکے سے جب بھی کپڑا ہٹتا سام اس کو برابر کر دیتے، مگر حام و یافس اس کپڑے کو پھر ہٹا دیتے۔ اسی اثناء میں حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ دونوں ہنس رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، تو سام علیہ السلام نے سب واقعہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور یہ دعا کرنے لگے کہ پروردگار، حام کے صلب کے پانی کو ایسا بدل دے کہ اس سے صرف سوڈانی حبشی پیدا ہوں۔ پروردگار، یافس کے صلب کے پانی کو بھی متغیر کر دے۔ تو اب جتنے بھی حبشی ہیں اور جہاں پہ بھی ہیں وہ حام کی نسل سے ہیں۔ جتنے ترک و ثقالبہ اور یاجوج و ماجوج اور چینی ہیں وہ سب یافس کی نسل سے ہیں جہاں بھی ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے گورے ہیں وہ سام کی نسل سے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے حام و یافس سے یہ بھی کہا کہ جاؤ، اللہ عز و جل نے تم دونوں کی نسل کو سام علیہ السلام کی نسل کا غلام بنا دیا قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ سام نے میرے ساتھ نیکی کی اور تم دونوں نے میری نافرمانی کی، اور اب رہتی دنیا تک تم دونوں کی نافرمانی کا اثر تمہاری ذریت میں اور سام کی فرمانبرداری اور نیکی کا اثر اس کی ذریت میں رہے گا۔ باب نمبر 29، وہ سبب جس کی بنا پر اللہ عز و جل نے انبیاء کے لیے زراعت اور گلہ بانی کو پسند فرمایا۔ راوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے تمام پیشوں میں سے زراعت اور گلہ بانی کو پسند فرمایا ہے تاکہ وہ کسی بات سے کراہت محسوس نہ کریں۔ حدیث نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی نبی کو اس وقت تک مابعوث نہیں کیا جب تک وہ چند دنوں بھیڑ بکریوں کی چرواہی نہ کر لے، تاکہ وہ اس طرح آدمیوں کی گلہ بانی سیکھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن اللہ اعدائہم اجمعین۔